میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں یہ ہو گیا ہے، آج کل کا زمانہ ایسے ہے، یہ بات آج سے 5000 سال پہلے بھی لوگ یہی کہتے تھے. لہٰذا یہ بالکل نئی بات نہیں ہے کہ جی آج کا زمانہ خراب ہو گیا ہے. میں نے کئی دفعہ یہ بات ذکر کی ہے کہ 15,000 سال پرانی ایک تحریر ملی کہیں سے، 15,000 سال. اس تحریر کو جب دیکھا گیا تو وہ اس لینگویج میں تھی کہ جس کو ڈسائفر کرنے کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کرنی ہے. تو 3 سال آرکیالوجسٹ کو لگے اس تحریر کو سمجھنے کے لیے کہ اس میں لکھا کیا ہے. اور جب اس میں پڑھا گیا تو آپ کو پتہ کیا لکھا تھا اس پہ لکھا تھا زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، اب اس زمانے کے بچنے کا کوئی چانس نہیں ہے. اس لیے بیٹا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے زمانے کو برا مت کہو، تم اپنے لحاظ سے بہترین زمانے میں پیدا کیے گئے ہو. تو جس محفل میں یہ بات کی گئی ایک بزرگوں کے، تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی، جو قرون اولیٰ کا زمانہ تھا وہ تو سب سے متبرک زمانہ تھا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو میں کمتر ہوتا اور اس زمانے میں بہتر پیدا ہوا ہوں. تو انہوں نے بڑی ایک زبردست بات کی. انہوں نے کہا بات یہ ہے مجھے اپنے ایمان سے یہ خطرہ ہے کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتا تو کہیں میں ابو جہل کے ساتھ نہ ہوتا. تو چاہے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیدا ہوئے ہوتے، اگر ہم ابو جہل کے ساتھ ہوتے تو کیا ہمارا زمانہ ہمارے لیے اچھا ہوتا؟ تو یہ ہے کہ یہ جو ہم سب کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک جدید زمانہ ہے اور اس سے پہلا جو ہے ایک پرانا زمانہ، ایسا بالکل نہیں ہے. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں نا زمانہ بہت برا ہو گیا ہے، یہ بھی بہت بری بات ہے. وہ اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا زمانہ برا ہو گیا ہے، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ اللہ میں سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے زمانے کو چلانے کے سلسلے میں. ایسا نہیں ہوا، صرف یہ ہے کہ زمانہ مختلف ہو گیا ہے. مختلف زمانے کے اندر ایتھکس اینڈ مورالٹی کی ڈیفینیشنز چینج ہو جاتی ہے. اور اس کے اندر اب کئی چیزیں ایسی تھیں جو احترام میں آتی تھیں. جیسے آج بھی میں نے وہاں کہا تھا کہ بیٹا ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں، جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے نا وہاں سے تمہارا جنازہ آئے گا. اب وہ لڑکی اسی طرح ہی کرتی تھی، اس کا جنازہ ہی آتا تھا. تو ہم کہتے تھے کتنی تابع دار بچی ہے، ایک بدماش کے ساتھ ہم نے شادی کر دی، ایک شرابی کے ساتھ شادی کر دی، وہ جوا بھی کھیلتا ہے، اس کو مارتا بھی تھا. اس نے کہا میرے ابا نے کہا تھا جہاں تمہاری ڈولی گئی ہے وہاں سے تمہارا جنازہ آئے گا. ہم کہتے کتنی اچھی تابع دار لڑکی. اب لڑکی پڑھی لکھی ہے، وہ کہتی میرا کیوں جنازہ آئے گا بھائی، میرا دماغ خراب ہے کہ میں ایک پاگل آدمی کے ساتھ رہوں، میں نہیں رہتی اس کے ساتھ. تو ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہو گیا. کیونکہ زمانہ بدلا یہ ہے کہ پہلے کچھ لوگ استحصال کرتے تھے اور باقی لوگوں کا استحصال ہوتا تھا، اور وہ لوگ چپ کر کے اپنا استحصال کراتے رہتے تھے. اب جیسے جیسے اویئرنیس کریٹ ہونی شروع ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں ہم نے نہیں استحصال کرانا. ایک زمانے میں جو ٹیچر نے کہہ دیا کان پکڑا دیے، ڈنڈا مار دیا. اب ٹیچر آگے اسٹوڈنٹ آگے سے آرگو کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بدتمیز ہو گیا. وہ بدتمیز نہیں ہوا، ڈفرینٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا ادب نہیں کر رہا، اس کے نزدیک ادب کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. ابا جی گھر آ گئے، اب کوئی سانس نہ لے، یہ ادب کی ڈیفینیشن تھی. اب وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ آرگو کرتا ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، مگر وہ آپ کے ساتھ آرگو کرنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے یہ جو جنریشن گیپ ہم کہتے ہیں نا، یہ ہر زمانے کے اندر ہی ایسا ہوا ہے کہ زمانے کے تقاضے چینج ہو گئے. تو ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے اور سمجھ کے اس کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہمارے ہاں اس کی سمجھ اس لیے ڈیولپ نہیں ہو رہی کہ ہمارے ہاں پیرنٹنگ کا کوئی باقاعدہ سسٹم موجود نہیں ہے. ہمیں یہ باتیں سمجھائی نہیں جا رہی، ہمیں تربیت کے اندر یہ باتیں بتائی نہیں جا رہی. وگرنہ بیٹا میرے خیال کے اندر کسی قسم کا کبھی بھی کوئی ڈراسٹک گیپ نہیں. البتہ ایک بات ہے کہ جو اس زمانے کے بچے ہیں نا، ان کی تربیت کے اندر ایک نئی چیز ایڈیشنل ہوئی ہے جو کہ مجھ سے پہلے والی جنریشن کے اندر نہیں تھی، اور وہ ہوئی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ. اس نے ہماری تربیت کے پیراڈائم کو چینج کر دیا ہے. وہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا میری جوتی تو ذرا لے کے آنا الماری میں سے. اگر وہاں جوتی موجود ہوتی تھی تو میں لا کے دیتا تھا، اگر جوتی موجود نہیں ہوتی تھی تو میں یہ نہیں کہتا تھا جوتی نہیں ہے، میں کہتا ابو میں آپ کو ڈھونڈ کے لا کے دیتا ہوں. لیکن آج کے بچے کی تربیت ہوئی ہے کمپیوٹر سے. وہ کہتے ہیں اوپن دی فائل. اگر فائل ہے تو فائل کھل جائے گی، اگر نہیں ہے وہ کہے گا فائل ناٹ فاؤنڈ. تو لہٰذا اب جب باپ کہے گا میری جوتی لے کے آؤ تو وہ کہے گا جوتی نہیں ہے. باپ کا کتنا بدتمیز آدمی ہے. وجہ یہ کہ اس کی تربیت کا پیراڈائم اور ہے. یعنی پہلا سبجیکٹو تربیت ہوئی تھی، اب آبجیکٹو تربیت ہوئی ہے. تو اس آبجیکٹیوٹی کی وجہ سے جب لائف کے اندر آبجیکٹیوٹی اتنی زیادہ آنی شروع ہو جائے تو پھر یہ رشتے ٹوٹنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یہ بے مروتی آنی شروع ہو جاتی ہے. اب اس گیپ کو فل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اپنی تربیت کے نظام کو سٹرونگ کریں. ایک بات ہم نے پچھلے دنوں بھی عرض کی تھی، بچوں کی تربیت کی ذمہ داری کس کی ہونی چاہیے؟ والدین کی.
اچھا، والدین نے یہ ذمہ داری، کیونکہ سب کو پیسے چاہیے، وہ جو آپ کی ضرورت والی بات ہے، کیونکہ گھر کی ضروریت، پہلے گھر کے اندر ایک سائیکل ہوتا تھا، اب گھر میں ہر بندے کے پاس کار ہے، تو کاروں کو پیٹرول ڈلتا ہے اس کے اندر. پہلے پورے گھر کے اندر ایک کولر ہوتا تھا، اب ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، اب اس کا بل آئے گا. ٹھیک ہے، پہلے چھوٹا سا ایک گھر ہوتا تھا، ایک کمرے میں سب سوتے تھے، اب ہر کمرے میں الگ سوتا ہے، ہر ایک کی ضروریات ڈفرینٹ ہے، تو سب کو کام کرنا پڑے گا. تو کیپٹلسٹ سوچ کے حساب سے تو بڑی زبردست بات ہے، سارے کام کریں، خوشحالی ہو. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو تربیت کا نظام پیرنٹس نے کرنا تھا نا، وہ انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا. آؤٹ سورس سمجھتے ہیں نا؟ وہ اس طرح کر دیا کہ وہ مہنگے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا. ماں باپ نے خود بیٹھ کے بتانا تھا، تہذیب سکھانی تھی، اخلاق سکھانا تھا، اب وہ پیسے مہنگے دے کے آپ نے اسکولوں کو آؤٹ سورس کر دیا. لہذا اور جو اسکول تھے سارے، وہ بنیادی طور پر اخلاق سکھانے کے اداروں کی بجائے نمبر بنانے کی مشینیں بن گئے. جب ایک بچہ ایک اسکول میں داخل ہوتا ہے، نہ بچے کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے، نہ ماں باپ کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، نہ اسکول کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ میرا بچہ یہاں سے نکلے گا تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر پہنچے گا. اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ نمبر لے کے ایف ایس سی کا اور ایم ڈی کا ایڈ کر کے میڈیکل کالج میں داخل ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو بچوں کی تربیت ہم نے آؤٹ سورس کر دی اسکول کو. اچھا، ماں بیٹھ کے کھانا پکاتی تھی، سارے ارد گرد بیٹھتے تھے، پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نہیں، سارے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، کچھ باتیں. اب یہ ہم نے، ماں تو بزی ہے، اس نے تو کالج میں جانا ہے، اس نے بھی پڑھانے جانا ہے یا کچھ کام کرنے جانا ہے، تو یہ ہم نے آؤٹ سورس کر دیا فوڈ پانڈا کو. تو کھانا اب وہاں سے آنا شروع ہو گیا. تربیت ہم نے آؤٹ سورس کر دی اسکولوں کو. تو وہ جو گیپ تربیت کا ہوا ہے، اور پھر تربیت کے لیے رہ کا گیا. ہم نے، ماں باپ نے بچوں کو ٹائم دینا تھا، بیٹھ کے اس کو کہانیاں سنانی تھی، نانی اماں نے گود میں بیٹھ کے جنوں کی کہانیاں سنا کے اس میں سے میسیجز کنوے کرنے تھے اور اس کو ساری بتانی تھی، قصص الانبیاء سنانے تھے. اس کے لیے ماں باپ کے پاس ٹائم نہیں تھا. اس تربیت کو انہوں نے آؤٹ سورس کر دیا، ایک مہنگا سا فون لے لیا، یہ آؤٹ سورس کر دی نا. تو تینوں چیزیں تربیت کی آؤٹ سورس ہو گئی. اب یہ ان کنٹرولڈ ہے آپ کے پاس تربیت. 3 سال کے بچے کے پاس ایسی چیز موجود ہے جس کے اوپر وہ کچھ لکھ کے کچھ بھی دیکھ سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی کنٹرول نہیں ہے. اس کے نتیجے میں ایک گیپ پیدا ہوا ہے جس کو آپ جنریشن گیپ کہہ رہے ہیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ ہم پیرنٹنگ کے نظام کو گھروں میں لے کے آئیں. تربیت کی ذمہ داری ماں باپ اپنے ذمہ لیں. اگر آپ کے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو آپ بھی ان کے ماں باپ ہی ہیں ایک طرح سے. ان کی تربیت کی رسپانسبلٹی، آپ بڑے بچے ہیں، اب تربیت کی رسپانسبلٹی خود لیں. جب یہ کرنا شروع کر دیں گے تو آپ دیکھیے گا جس کو آپ گیپ کہہ رہے ہیں وہ گیپ نہیں رہے گا. یہ میرا خیال ہے.